الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ثمرة دعاء أبي إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمے داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کی آمد کے لیے کعبہ ترستا تھا. اور کسی شاعر نے کہا: سلام اے سر وحدت، اے سراج بزم ایمانی، زہے یہ عزت افزائی، زہے تشریف ارزانی. تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں. شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. تیری صورت، تیری سیرت، تیرا نقشہ، تیرا جلوہ، تبسم، گفتگو، خندہ پیشانی، بندہ نوازی. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات مبارکات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر، آخری رسول، ہم سب کے محسن اور ہمارے شفیع جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت کا ذکر فرمایا ہے. وہ رسول، وہ نبی جس کی ذات بھی بے مثال، جس کی بات بھی بے مثال، جس کا نام بھی بے مثال، جس کا کلام بھی بے مثال، اور جس کا مقام بھی بے مثال، جس کے غلام بھی بے مثال. کہ کسی شاعر نے کہا ہے: سنا جس کسی نے بھی کلام محمد، ہوا دل و جاں سے غلام محمد،
ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ اور قرآن میں یہ موجود ہے، فرما خدا کا کلام خدا ہے کلام محمد، سر اور دل جھوم جاتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، اگر تو چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، کیا کر دل و جان سے احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بسعادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق کی تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تمہاری ہی ذات میں سے ہیں۔ ایک تو رسول فرمایا، رسول میں جو تنوین آ رہی ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ عربی زبان میں جب کسی چیز کی عظمت کو، بلندی کو، بزرگی کو بتانا مقصود ہوتا ہے تو اس کو تنوین کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو عظمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں، اور تمہارا ان سے کیا رشتہ ہے، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ فرمایا من انفسکم، یہ تمہارے لیے عزت کی بات ہے، شرف کی بات ہے، تمہارے لیے سر بلندی کی بات ہے کہ وہ رسول تمہاری جنس میں سے، اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسول کو تمہاری جنس سے پیدا فرما کر کے تمہیں عظمت بخشی ہے، تمہیں بلندی عطا فرمائی ہے، تمہارا مقام اونچا کیا ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم میں جو فا ہے اس کے اوپر پیش نہیں بلکہ زبر پڑھا جائے گا، اور پڑھیں گے لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اب انفسکم کا مطلب یہ ہوگا کہ یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آئے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ نفیس ہیں، عمدہ ہیں، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، جاہ اور جلال کے اعتبار سے بھی، گویا کی حسب، نسب، شرافت، عظمت، بزرگی کے اعتبار سے بھی تم میں سب سے عمدہ ہے۔ تو بہرحال چاہے من انفسکم پڑھا جائے، چاہے من انفسکم پڑھا جائے، دونوں صورتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ عام طور پر کائنات میں کیا ہوتا ہے، جب کسی انسان کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، کسی کا سوانح حیات تیار کیا جاتا ہے، تو عام طور پر اس کا آغاز بچپنے سے ہوتا ہے، پیدائش سے ہوتا ہے، اور اس کا اختتام موت پر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ آئے، علماء آئے، اصفیاء آئے، اتقیاء آئے، انبیاء آئے، صلحاء آئے، صوفیاء آئے، ولی اللہ آئے، بزرگان دین آئے، نیک آئے، بد آئے، نمازی آئے، بے نمازی آئے، مومن بھی آئے، کافر بھی آئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، فقیر بھی آئے۔ ہزاروں طرح کے لوگ دنیا میں آئے، اور ہزاروں طرز کے لوگ دنیا میں آئے، ہزاروں علاقے میں دنیا میں لوگ آئے، لیکن جتنے بھی لوگ دنیا میں آتے ہیں سب کی پیدائش اور سب کی سیرت کا آغاز جو ہے ان کی پیدائش سے ہوتا ہے، اور ان کا اختتام اور ان کو سیرت کا جو اختتام جو ہوتا ہے وہ موت سے ہوتا ہے۔ لیکن
اس کائنات میں واحد ہستی، اس کائنات میں اکیلی ہستی ہمارے اور آپ کے آقا اور مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کی ذات، آپ کی سوانح کا آغاز جو ہے آپ کی پیدائش سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس عالم کے پیدا کرنے سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں شروع ہوتا ہے۔ جب ابھی انسانوں کو ان کا وجود نہیں ملا تھا، انسانوں کی ابھی شکلیں نہیں بنائی گئی تھی، صورتیں نہیں بنائی گئی تھی، جسم نہیں بنائے گئے تھے، ہر کوئی روح کی شکل میں تھا جس کو عالم ارواح کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے عالم ارواح کے 2 مجلسوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ کہہ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں 2 جلسے فرمائے، 2 کانفرنس فرمائی۔ ان میں سے پہلی کانفرنس اور پہلے جلسے کا جو مقصد تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید باری تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کو جو ہے اکیلا وحدہ لا شریک ماننا، اور دوسرے کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ شان مصطفیٰ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں 9ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی پہلی کانفرنس کا ذکر کرتے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے باپوں کی پشت سے نکال کر کھڑا کیا تھا، اور تمام انسان کو جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہیں، تمام انسانوں کو ان کی باپوں کی پشت سے نکال کر کے اپنے سامنے اپنے روبرو کیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑا کرنے کے بعد ایک سوال فرمایا تھا الست بربکم، اے لوگوں، اے انسانوں کی جماعتوں، اے وہ لوگوں جو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے ہو، ذرا یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تمہارا پالنے والا کون ہے؟ تو تمام انسانوں نے ایک زبان ہو کر کے، ایک لفظ ہو کر کے، ایک ساتھ سارے کے سارے انسانوں نے یہ جواب دیا تھا بلا شہدنا، اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس بات کے گواہ ہیں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم سے یہ اقرار اس لیے لیا تھا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی جب انسانوں کی روحوں کو ان کا جسم نہیں ملا تھا، جب یہ کائنات آباد نہیں کی گئی تھی، جب یہ دنیا بنائی نہیں گئی تھی، یہ سورج اور چاند کا نظام سجایا نہیں گیا تھا، جب یہ دن اور رات پیدا نہیں کیے گئے تھے، اس وقت ہی اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو ان کے باپوں کی پشت سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اور اپنی الوہیت کا ان سے عہد اور وعدہ لیا تھا۔ او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ بہانہ نہ کر سکو جب تمہاری شرک کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری بت پرستی کی وجہ سے، تمہاری بدعمالی کی وجہ سے جب جہنم کے فیصلے کیے جائیں اور جب تمہیں جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے، تاکہ تم اس وقت یہ نہ کہہ سکو ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، یا تو ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا، ہم نے ان کے کہنے پر ہم نے شرک والا راستہ اپنایا تھا، ہم نے خود اپنی ذات سے شرک والا راستہ نہیں چنا تھا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ہر ایک سے وعدہ پہلے ہی لے لیا ہے
تاکہ کل کسی کے سامنے عذر پیش کرنے کی مجال باقی نہ رہے۔ تو ایک کانفرنس تو یہ ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے اپنی وحدانیت کا، اپنی الوہیت کا وعدہ لیا تھا، اور دوسری کانفرنس وہ ہوئی ہے جس میں تمام انسان جمع نہیں تھے، جس میں صرف انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے جن کے سروں پر نبوت کا تاج سجانا تھا، جن کو منصب رسالت کے ساتھ باسعادت کرنا تھا، ایسی ہستیوں کو، ایسی گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا تھا، انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، یہ پیمان لیا تھا، یہ وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اگر جب میں تم کو کتاب دے دوں، جب میں تم کو نبوت سے سرفراز کر دوں، تمہیں منصب رسالت پر بٹھا دوں، اور دنیا میں تمہارے نام کا سکہ چل رہا ہو، لوگ تمہارے کلمے پڑھ رہے ہو، تمہارے مرید بن رہے ہو، تمہارے پیچھے چلنے والے ہو، تمہارے نام پر مر مٹنے کو تیار ہو رہے ہو، اس وقت میں کیا ہو؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تم کو ساری اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دوں اور سارے دنیا میں تمہارا نام چل رہا ہو، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر عین اسی درمیان کیا ہو، عین اسی زمانے میں کیا ہو، جب تمہارا کلمہ دنیا میں عام ہو رہا ہو اور لوگ تمہارے جو ہے امتی بن رہے ہو، تمہارے کلمے کو پڑھ کر کے مسلمان ہو رہے ہو، اسی دوران جبکہ تمہارا دور چل رہا ہو، اس دوران میرا آخری رسول آ جائے تو کیا کرو گے تم؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم کو میرے رسول پر ایمان بھی لانا پڑے گا، ان کی نصرت بھی کرنی پڑے گی اور ان کی مدد بھی کرنی پڑے گی۔ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود ہے، شیس علیہ السلام بھی موجود ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، اور داؤد خلیفۃ اللہ بھی ہے، سلیمان صاحب مملکت بھی موجود ہے، یوسف صدیق اللہ بھی موجود ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہے۔ غرض یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا مجمع ہے، ان پاک ہستیوں کا مجمع ہے، دیگر کوئی انسان وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ لوگ ہی صرف موجود ہیں جن کے اوپر نبوت کا تاج سجایا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ لے رہے ہیں، کیا وعدہ لے رہے ہیں؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ جب تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں، تمہارے وقت میں، تمہارے علاقے میں اگر میرے آخری نبی آ جائیں تو تم ایمان لاؤ گے کہ نہیں لاؤ گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، گویا کی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے آخری رسول تمہارے زمانے میں تشریف لے آتے ہیں، تمہیں اپنی گدی چھوڑنی پڑے گی، اپنی مسند سے تمہیں اترنا پڑ جائے گا، اپنا مسلح تمہیں چھوڑنا پڑ جائے گا، اور تم کو بھی، تمہارے ماننے والوں کو بھی، تمہارے امتیوں کو بھی، اور تمہارے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی میرے نبی پر ایمان لانا پڑے گا، اور میرے نبی کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور میرے نبی کی جو ہے نصرت اور مدد کرنی پڑے گی، اور ان کے مشن کو، ان کی دعوت کو پھیلانے میں تم سب ان کا ساتھ دو۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ مِصْرِي، اللہ تعالیٰ نے اتنی بات فرما دی تھی، بات پوری ہو گئی۔
اللہ کا حکم تھا، سننے والے سامنے انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، اللہ اگر کسی بات کا حکم دے دے انبیاء علیہ السلام اس کو نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے صرف حکم دے دیا تھا، بات پوری ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ تمہیں اپنی نبوت کو، رسالت کو چھوڑ کر کے میرے آخری نبی پر تمہیں ایمان لانا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے پر بس نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا بتاؤ تمہیں اس بات کا اقرار ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس بات کو تم ماننے کے لیے تیار ہو کہ نہیں ہو؟ اگر ماننے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ، تب تمہیں نبوت دی جائے گی، تب تمہیں رسالت دی جائے گی، جب تمہیں کتاب دی جائے گی، جب تمہیں شریعت دی جائے گی۔ اور اگر تم میرے آخری نبی کی نبوت کو، رسالت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تم کو نبوت بھی نہیں ملے گی، رسالت بھی نہیں ملے گی، اور تم کو جو ہے کتاب اور شریعت بھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لیتے ہیں، پھر اقرار کرواتے ہیں اَأَقْرَرْتُمْ عَلَىٰ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ کیا تم میرے وعدے کو قبول کرتے ہو؟ کیا میرے اس وعدے کو تم پسند کرتے ہو؟ اگر تم اقرار کرتے ہو، ماننے کے لیے تیار ہو، جب تو تمہیں رسالت مل جائے گی، نبوت مل جائے گی، اور اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو نبوت اور رسالت سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ اب انبیاء علیہ السلام کی جماعت کیا کہتی ہے؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ انبیاء علیہ السلام جن میں آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام نے ایک زبان، ایک لفظ اور ایک لفظ ہو کر کے سب کے سب نے اس بات کا اقرار کیا، اقررنا، ہاں ہم اس بات کے اقرار، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں، ہمارے وقت میں اگر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں تو اپنی نبوت کو چھوڑ دیں گے، رسالت کو چھوڑ دیں گے، دعوت کو چھوڑ دیں گے، اپنا مصلی چھوڑ دیں گے، اپنی مسند کو چھوڑ دیں گے، اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، ان کی امداد کریں گے، اور اپنے ماننے والوں کو بھی ان کے اوپر، ان کے نقش قدم پر چلائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھو آج اقرار تو کر لیا ہے، لیکن بات دھری کی دھری نہ رہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج تم اقرار کر لو، کل کو ہم بھول گئے تھے، ہمیں یاد نہیں رہ گیا تھا۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ یاد رکھو اگر اس اقرار کو کوئی بھول گیا اور اس اقرار سے کسی نے بھی روح گردانی کر دی، اس کا نام انبیاء علیہ السلام کی جماعت سے نکال کر کے فاسق اور فاجروں میں لکھ دیا جائے گا۔ یہ خطاب کن لوگوں سے ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ جیسے لوگوں سے نہیں، یہ انبیاء علیہ السلام سے خطاب ہو رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم کو میرے نبوت، میرے نبی کی نبوت، رسالت پر ذرا بھی شک ہوا تو تمہیں ہم انبیاء علیہ السلام کی فہرست سے نکال کر کے فاسق اور فاجروں کی صف ملا کر کھڑا کر دیں گے۔ تو یہ کانفرنس ہوئی تھی عالم ارواح میں، جب دنیا میں انسانوں کا وجود نہیں تھا، جب یہ دنیا بنائی نہیں گئی تھی، سب کے سب ابھی روحوں کی شکل میں عالم ارواح میں موجود تھے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے کے عملی طور پر توثیق کرنے کے لیے قیامت سے قریب روایت میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اپنے ماننے والوں کو بھی اور تمام کائنات کے انسانوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھائیں گے، نبی کی دعوت کو پھیلائیں گے، اور اپنے مذہب والوں کو، اپنے ماننے والوں کو تلقین کریں گے کہ جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے وہ میرا اپنا ہے، اس کو امن دیا جائے گا، اس کی جان بخشی کی جائے گی، اور جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرے گا اس کا میرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات تاریخی روایات سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال کا ظہور ہوگا
اور دنیا میں دجال آ کر کے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اور مسلمانوں کی ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرے گا، تو مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، وہ آ کر کے دجال کو قتل کریں گے اور یہودیوں سے جہاد کریں گے اور تمام کائنات کے اندر، تمام عالم کے اندر مذہب اسلام کا سکہ چلائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو عام فرمائیں گے۔ اور اس وعدے کے عملی توثیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کام اور فرما دیا کہ معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آسمانوں کی اور جنت اور جہنم اور عرش و کرسی کی سیر کروائی گئی، اس معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو مسجد حرم سے لے کر کے مسجد اقصیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں۔ وہاں پر جاتے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اذان وہی ہوتی ہے جو ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے۔ چنانچہ جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام اللہ اکبر کا لفظ دہراتے ہیں۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے تو تمام انبیاء علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ کا لفظ دہراتے ہیں، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ اپنی زبان سے دوہرا کر کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ آخری نبی کی ایمان کو، نبوت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، اپنا رسول تسلیم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت آتا ہے اور نماز پڑھانے کے لیے کوئی آگے بڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی صف بنی ہوئی ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک ہر نبی جلیل القدر پیغمبر اس کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی بھی امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرما کر کے آپ کو امامت کا شرف بخشواتے ہیں۔ آپ انبیاء علیہ السلام کی جماعت کو امامت فرماتے ہیں، نماز فرماتے ہیں، اور اس طرح آپ اس دن جو ہے امام الانبیاء ہو جاتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امام ہو جاتے ہیں، اور اس طرح تمام انبیاء علیہ السلام آپ کی نبوت کو اور آپ کی رسالت کو اور آپ کی اطاعت کو قبول فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء علیہ السلام سے کی جماعت سے جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو اس طور پر عملی طور پر پورا کر کے دکھایا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال آتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سال آتا ہے تو بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس ولادت کے سال میں ایک عجیب واقعہ یہ پیش آیا کہ یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سال کو عام الفیل بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کو ہم سورۃ الفیل کے نام سے جانتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ چنانچہ دنیا کے اندر تمام طرح کی برائیوں، خرابیوں کے باوجود، کفر و شرک کے باوجود، تمام کائنات کی روح کے اندر اور تمام کائنات کے دلوں کے اندر خانہ کعبہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے تمام دنیا کے انسان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، وہاں کے حج کے لیے جاتے تھے، وہاں کے طواف کے لیے جاتے تھے۔ تو ابرہہ کا جو بادشاہ تھا، جو یمن کا بادشاہ ابرہہ تھا، اس کو یہ بات پسند نہ تھی، اس کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ لوگ خانہ کعبہ کا جا کر کے طواف کریں اور اس کا اتنا زیادہ ادب اور احترام بجا لائیں، لہذا اس کو دل میں چبھتا تھا۔ اس لیے اس نے ایک گھر بنایا یمن کے اندر اور اس نے کہا آج کے بعد لوگ خانہ کعبہ کا طواف
کرنے کے بجائے اس گھر کا طواف کریں گے۔ چنانچہ جب مکے والوں کو پتا چلا تو ایک کنانی شخص جو اس گھر میں جاتا ہے جس کو ابرہہ نے تعمیر کروایا تھا اس مقصد کے لیے کہ لوگ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے اس گھر کا حج کریں، اس گھر کا طواف کریں اور اس گھر کی عظمت اور احترام بچا لائیں، اس گھر کی تعظیم کریں، تو اس کنانی شخص نے جا کر کے اس گھر کے اندر گندگی پھیلائی، پھر اس کو آگ لگا دیا۔ جب ابرہہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ کنانی شخص نے یہ کیا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں خانہ کعبہ کی اینٹوں سے اینٹ کو بچا کر کے نہ رکھ دوں اور خانہ کعبہ کو گرا نہ دوں۔ چنانچہ ابرہہ 60,000 کا لشکر لے کر کے آتا ہے اور 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ جب مکے سے باہر آ کر کے اس کا قیام ہوتا ہے تو مکے کے باہر مکے والوں کے بکریاں، بھیڑ اور اونٹ چل رہے ہوتے ہیں، اس کے لشکر نے ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ شامل تھے۔ اب اس کے بعد اس نے اپنا قاصد مکے میں بھیجا کہ جاؤ مکے کے جو سردار ہیں ان کو میری خدمت میں بلا کر کے لاؤ اور ان سے جا کر کے کہہ دو کہ دیکھو ہمارے آنے کا مقصد تم سے جھگڑا کرنا نہیں ہے، تم سے مقابلہ اور جنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد خانہ کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر تم ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنو گے تو ہم تمہاری جانوں کی امان دیتے ہیں، ہمیں تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، اور اگر تم ہمارے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے تو ہم تم کو نیست و نابود کر دیں گے۔ چنانچہ ابرہہ کا وہ قاصد جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو اس وقت مکے کے سردار تھے ان سے جا کر کے ابرہہ کا پیغام پہنچاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تشریف لاتے ہیں۔ ابرہہ ان کو دیکھ کر کے ان کی عظمت اور جلال اور ہیبت کو دیکھ کر کے ان کا بڑا ہی احترام کرتا ہے اور ان کے احترام میں اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہیے آپ کس مقصد سے آئے ہیں، کون سا مذاکرہ کرنے کے لیے آئے ہیں؟ تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے 200 اونٹ گرفتار کر لیے ہیں، میرے 200 اونٹ میرے حوالے کر دو، اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں، تم جاؤ اپنا کام۔ اس نے کہا میں تو آپ کو بڑا بزرگی والا سمجھتا تھا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی عظمت کے حوالے سے ہم سے بات کریں گے، آپ خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی ہم سے گزارش کریں گے، لیکن آپ تو اتنے خود غرض نکلے کہ آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے، خانہ کعبہ کی کوئی فکر نہیں۔ تو حضرت عبد المطلب اس وقت ایک جملہ فرماتے ہیں انا رب الابل وان للبیت ربا، کہ دیکھو سنو میں صرف اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، رہی بات خانہ کعبہ کی تو اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کی حفاظت کرنے والا کوئی اور ہے، اس کے گھر پر حملہ کر کے دیکھو، وہ دیکھو تمہارا کون سا حشر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا اپنے اونٹوں کو لے کر آتے ہیں، مکے والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ابرہہ کا لشکر اتنا بڑا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے سارے کے سارے لوگ مکے کو خالی کر کے پہاڑوں پر چلے جاؤ۔ مکے کو خالی کر دیا جاتا ہے۔ جب مکہ خالی ہو جاتا ہے تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب چند مکے کے سرداروں کو لے کر کے خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر کے چمٹ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پردوں سے چمٹ کر کے دعا کرتے ہیں جس کو کسی شاعر نے کہا ہے اللہم ان المرء یمنع حلہ فامنع حلالک لا یغلبن صلیبہم وغدوبہم غدوب محالک لا یغلبن صلیبہم ومحالهم غدوب محالك اللهم ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك، اے اللہ ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس لشکر سے مولا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا آپ بھی اپنے گھر کی حفاظت کیجئے اور ان کی صلیبیں ان کی قوتیں آپ کی قوت پر غالب نہ آنے پائیں، اور اگر آپ ہمارے قبیلے کو برباد ہی کرنا چاہتے ہیں تو معاملہ آپ کے اختیار میں، آپ جو چاہیں کریں۔ یہ دعا کرنے کے بعد ابو طالب بھی پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے
ابرہہ خانہ کعبہ پر حملے کی تیاری کرتا ہے اور خانہ کعبہ کی طرف کوچ کا حکم دیتا ہے، تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، وہ اس کو جب خانہ کعبہ کی طرف ہٹانا چاہتا ہے، وہ ہاتھی بیٹھ جاتا ہے، جب دوسری سمت اس کو چلایا جاتا ہے تو وہ چلنے لگ جاتا ہے، پھر جب اس کو خانہ کعبہ کی طرف ہٹانا چاہتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اسی کش و مش میں اسی پیش و پش میں ان کی وقت گزر رہا ہوتا ہے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مغرب کی جانب سے جو سمندر کا علاقہ ہے اس جانب سے پرندوں کا ایک غول آتا ہے، ایک جھنڈ آتا ہے، جن کے پنجوں کے اندر اور جن کے جو ہے چونچوں کے اندر چھوٹی چھوٹی باریک سی کنکریاں ہوتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ان پرندوں کی پنجوں میں اور ان کی چونچوں میں جو چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، وہ کنکریاں اس کے لشکر کے اوپر جب چھوڑتی ہیں تو بندوق کی گولی بھی وہ کام نہیں کرتی ہے جو ان کنکریوں نے کام کیا۔ چنانچہ بدن کے جس حصے پر لگتی ہے، جس فوجی کے بدن سے وہ کنکریاں ٹکرا جاتی ہیں، اس کا بدن پھٹ جاتا ہے، پورا کا پورا بدن جو ہے پھنسیوں سے اور پیٹ سے اور گندگیوں سے بھر جاتا ہے، اور سارا کے سارے لشکر کا وہ حال ہوتا ہے کہ سارا کا سارا لشکر تباہ و برباد ہوتا ہے، سب کے سب سڑ کر کے مر جاتے ہیں۔ ابرہہ کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ کسی طرح چند لوگ گرتے پڑتے واپس یمن کو پہنچتے ہیں، ان میں سے ابرہہ بھی وہی ہوتا ہے۔ ابرہہ کا سینہ پھٹ جاتا ہے اور بدن کا ایک ایک ٹکڑا سڑ کر کے گر جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی کو فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے دشمنوں کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ کسی طرح جب جانور بھوسے کو کھا کر کے چھوڑ دیتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی دشمنوں کو جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آئے تھے اور دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اس خانہ کعبہ کا کوئی محافظ آنے والا ہے، اس خانہ کعبہ کا کوئی آباد کرنے والا آنے والا ہے۔